إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، کتاب التوحید کا 31واں درس، 21واں چیپٹر، باب قول اللہ تعالی انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ الی آخر الآیہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کو اس چیپٹر کا عنوان صاحب کتاب نے بنایا ہے۔ گویا 31واں باب قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس آیت کا تعلق خوف سے۔ اللہ سے خوف کھانا دین میں بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ انسان کو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جس طریقہ سے اللہ کی محبت اس کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے، جیسا کہ کتاب کا 30واں باب محبت الہی سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر آدمی کو اللہ سے سچی محبت ہو، رسول سے سچی محبت ہو، تو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام بجا لاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ سے اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، جواب دہی کا احساس ہو، اللہ کی عذاب کا خوف ہو، اللہ کی جہنم کا خوف ہو، تو یہ خوف اس کو گناہ سے، برائی سے، بے حیائی سے دور رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو خوف اور محبت یہ دو ایسے اہم ستون ہیں جن پر عبادت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سادات اولیاء، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، مقربین بارگاہ فرشتگان، اللہ کے فرشتے، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام، یہ سب کے سب اللہ سے ڈرتے تھے۔ رب العالمین فرشتوں کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 50 میں، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے اوپر ہے، عرش پر بلند ہے، تو فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں و ترسا رہتے، کپکپاتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومنین بندوں کے تعلق سے فرمایا ہے سورہ المومنون آیت نمبر 57 میں، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ اور بھی دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خود اپنی ذات سے ڈرنے اور دوسرے کی ذات سے نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، مت لوگوں سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ فرماتا ہے۔ تو خوف کی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر۔ اب یہ خوف کی کئی قسمیں ہیں، بعض قسمیں اس میں ہیں جو شرکیہ ہیں، اس لیے کتاب التوحید میں باب الخوف لایا گیا۔ وہ خوف جو شرک ہے، یہ خوف جو عبادت ہے، جو تعظیم اور تذلل کے طور پر ہے، خشیت التعظیم، خشیت العبادہ، اس کو خوف السر بھی کہتے ہیں۔ آدمی اللہ کے علاوہ سے ڈرے کہ وہ ہمیں بیمار کر دے گا، وہ ہمیں محتاج کر دے گا، وہ ہماری جان لے لے گا۔ اس کے اوپر کون قادر ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کسی کو محتاج کرتا ہے، مالدار کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے شفا عطا کرے۔ جان اللہ ہی لے سکتا ہے، جب اس کا حکم ہوگا جب ہی جان جائے گی۔ تو آدمی کا اللہ کے علاوہ سے یہ خوف کھانا اپنے اندر میں کہ وہ ہماری جان لے لے گا، ہماری عزت و آبرو کا کباڑہ کر دے گا، یا یہ ہے کہ وہ ہم کو فقر و فاقہ اور تنگی کا شکار کرے گا، یہ صرف اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر یہ تعلق، اس طرح کے خوف کا تعلق اللہ کے علاوہ سے ہے تو آدمی مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں
چاہے وہ بتوں کی پوجا کریں یا اموات صالحین کی قبروں کی پرستش کریں، ان کی پوجا کریں، ان کے اندر یہی خوف ہوتا ہے، اپنے بتوں سے ڈرتے ہیں، اپنے ان معبودوں سے ڈرتے ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، اولیاء اور صالحین جو قبروں میں مدفون ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اور ڈر کے بندگی بجا لاتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ ڈرتے ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں کو ڈراتے بھی ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ قبر پرستوں کو قبر پرستی سے منع کریں، کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ آپ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے، اولیاء کا احترام نہیں کرتے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں ڈر نہیں ہوتا؟ اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تمہاری گردن مروڑ دیں گے، سب چالاکی تمہاری نکل جائے گی، تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ مشرکین بھی ایسے ہی ڈراتے تھے انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے ڈرایا اپنے بتوں سے۔ چاند ستارے کی پرستش کرنے والی قوم، ان کا ہیکل، ان کا مجسمہ بنانے والی قوم، جب کہا ان بے جان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ تمہارے کس کام کے ہیں؟ ارے ایسی بات نہیں کرتے، ارے ڈرو ان سے، یہ تمہارا بہت نقصان کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے خوفی کو بیان کیا کہ کس جرأت کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون۔ سورہ انعام آیت نمبر 80-81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کو للکارا، کہا میں نہیں ڈرتا ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ اکبر، مگر یہ کہ اللہ کچھ میرا بگاڑنا چاہے تو اور بات ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ کیا اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تم مجھے ان پاکھنڈیوں سے، ان بے جان بتوں سے، قبروں کے مکین، قبروں میں مدفون بزرگوں سے ڈراتے ہو، میں کیوں ان سے ڈروں؟ جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو، ان معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کی شان میں گستاخی کرتے ہو، جس کا خالص اللہ کے بندوں کی طرف پھیرتے ہو؟ تم نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اتنا بڑا گھور پاپ، سنگین جرم اور ظلم کر کے، ظلم عظیم کر کے تم نہیں ڈرتے اللہ سے، اب مجھے ان چیزوں سے ڈراتے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو بے جان ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے۔ کیف اخاف وکیف اخاف، میں کیسے ڈروں، کیوں کر ڈروں؟ انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ تم ان سے ڈراتے ہو جن سے ڈرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، اور تم خود اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نفع اور نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنا امن اور عافیت کا کون مستحق ہوگا، ہم زیادہ امن و عافیت کے مستحق ہیں یا تم؟ دنیا میں بھی دیکھ اور آخرت میں تو دیکھو گے کہ ایمان والے امن اور عافیت میں ہوں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، اور مشرک نارے جہنم میں ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے قوم ہود نے، جو عاد کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ڈرایا، کہا تم بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہو ہمارے معبودوں کے خلاف، تم نے محاذ کھول رکھا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان معبودوں نے تم کو بولا کر دیا ہے، اسے بہکی بہکی باتیں کرتے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، حضرت ہود علیہ السلام کی جرأت ملاحظہ کیجیے، قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں اور تم بھی اس بات کے اوپر گواہ رہو کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کی بندگی میں شریک کرتے ہو، اب تم سب مل کے میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، ذرا بھی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے، مروت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہاری قوم کا فرد ہوں، جو جی میں آوے کر لو، میرا کچھ انشاءاللہ نہیں بگڑے گا، میرا رب، میرا ولی، میرا کارساز اللہ۔ مشرکین مکہ کب چپ بیٹھتے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا، اگر اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان لوگوں سے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، آپ ان سے کہیے، آگے اللہ نے فرمایا قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، ان کو کہیے کہ اللہ مجھ کو کافی ہے، اللہ ہر اس شخص کو کافی ہے جو اس پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ تو یہ خوف صرف کسی کے تعلق سے ڈرنا اللہ کے علاوہ سے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، میری جان لے لے گا، مجھ کو محتاج کر دے گا، مجھ کو بیمار کر دے گا، اس طرح کا خوف دل میں رکھنا کسی کے متعلق، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی نبی ہو یا کوئی بت ہو، کوئی بھی ہستی ہو اللہ کے علاوہ، اگر اس طرح کا خوف دل میں ہے تو یہ شرک ہے۔ دوسرا خوف جو حرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے دائرے میں بھی آ جائے، وہ یہ ہے کہ آدمی شیطان سے ڈر کر، شیطان کے چیلوں سے ڈر کر، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین ہو یا انسانوں میں جو شیاطین صفت لوگ ہیں
ان سے خوف کھا کر آدمی واجبات اور فرائض کو ترک کر دے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر چھوڑ دے۔ یہ شیطان ڈراتا ہے، تم توحید کا آواز کرو گے، دیکھو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا، بڑی پٹائی کریں گے، ڈراتا ہے وہ۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو کیا اچھا کیا غلط ہو رہا ہے چپ چاپ رہو، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو چلو یہاں سے کھسکو، نکلو، اپنی راہ لے لو۔ اللہ ڈراتے ہیں، واجب سے روکتے ہیں آپ۔ ارے نماز پڑھنے جا رہے ہو کالی سیاہ رات میں، شیطان راستے میں کھڑا ہوگا، ارے ہو سکتا ہے کالی رات میں سانپ تمہارے راستے میں آ جائے، اس طرح کا خوف دلاتا ہے تاکہ آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔ گھڑی میں پڑھ لو، کدھر مسجد جاتے، کیوں دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو؟ شیطان ڈراتا ہے۔ اور یہ جو باب کا عنوان مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ بھی اسی طرح کے ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے ابھی خوف کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ خوف شیطان کے ڈر سے اور شیطان کے چیلے چاٹوں کے ڈر سے آدمی اپنے واجب کو، اپنے فرض کو چھوڑ دے، شیاطین سے جہاد نہ کرے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہ بلائے، برائی سے نہ روکے، تو یہ عمل حرام ہے۔ اور اگر یہ خوف ایک دم انتہا کو پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ شرک کے دائرے میں آ جائے۔ آپ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کیجیے، ڈریے مت، انشاءاللہ انجام بخیر ہوگا۔ تیسرا خوف جو انتہائی مطلوب ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ وہ خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ایمان کی بہت اونچی صفت ہے، مومن کے اندر پائی جانے والی صفتوں میں بہت اونچی صفت ہے یہ کہ آدمی اپنے گناہ کے انجام سے ڈرتا ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقفہ کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف کی قسموں کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا تھا، جس میں ایک قسم ہم نے ذکر کی تھی خوف السر، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نقصان پہنچنے کا خوف، یہ شرک ہے۔ دوسرا خوف جو حرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے دائرے میں بھی آ جائے، وہ یہ کہ آدمی شیطان سے ڈر کر، شیطان کے چیلوں سے ڈر کر، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین ہو یا انسانوں میں جو شیاطین صفت لوگ ہیں، ان سے خوف کھا کر آدمی واجبات اور فرائض کو ترک کر دے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر چھوڑ دے۔ یہ شیطان ڈراتا ہے، تم توحید کا آواز کرو گے، دیکھو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا، بڑی پٹائی کریں گے، ڈراتا ہے وہ۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو کیا اچھا کیا غلط ہو رہا ہے چپ چاپ رہو، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو چلو یہاں سے کھسکو، نکلو، اپنی راہ لے لو۔ اللہ ڈراتے ہیں، واجب سے روکتے ہیں آپ۔ ارے نماز پڑھنے جا رہے ہو کالی سیاہ رات میں، شیطان راستے میں کھڑا ہوگا، ارے ہو سکتا ہے کالی رات میں سانپ تمہارے راستے میں آ جائے، اس طرح کا خوف دلاتا ہے تاکہ آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔ گھڑی میں پڑھ لو، کدھر مسجد جاتے، کیوں دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو؟ شیطان ڈراتا ہے۔ اور یہ جو باب کا عنوان مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ بھی اسی طرح کے ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے ابھی خوف کی قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ خوف شیطان کے ڈر سے اور شیطان کے چیلے چاٹوں کے ڈر سے آدمی اپنے واجب کو، اپنے فرض کو چھوڑ دے، شیاطین سے جہاد نہ کرے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہ بلائے، برائی سے نہ روکے، تو یہ عمل حرام ہے۔ اور اگر یہ خوف ایک دم انتہا کو پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ شرک کے دائرے میں آ جائے۔ آپ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کیجیے، ڈریے مت، انشاءاللہ انجام بخیر ہوگا۔ تیسرا خوف جو انتہائی مطلوب ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ وہ خوف جو انسان کو گناہوں سے روک دے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ایمان کی بہت اونچی صفت ہے، مومن کے اندر پائی جانے والی صفتوں میں بہت اونچی صفت ہے یہ کہ آدمی اپنے گناہ کے انجام سے ڈرتا ہو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن سے ڈرتا ہے کہ اس کو اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ نے کہا اس کے لیے 2 جنتیں، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورہ دہر میں آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے جنتی لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن شر اور تکلیف ہر طرف پھیلی ہوگی، قیامت کے دن کی ہولناکی کو یاد کر۔ تو اللہ کا خوف ہو، عذاب کا خوف، جو اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے بیان فرمایا ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ارے میں نے بہت گناہ کیا، کون سا گناہ ہے جو مجھ سے نہیں ہوا، اب میں توبہ کروں گا توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اس کی رحمت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ آپ توبہ نہ کریں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کیوں گھبراتے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہو؟ 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کیا ہے، سچی توبہ کرو، توبہ کرو گے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔
تو گناہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، یہ انتہائی اہم چیز ہے، ضروری چیز ہے، لیکن اس قدر بھی نہ ہو کہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے کہ اب ہماری معافی نہیں ہوگی، یہ مایوسی کو اپنے پاس قریب پھٹکنے مت دو۔ تو وہ خوف جو اسلام میں مطلوب ہے وہ وہی جو انسان کو گناہوں سے روکے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو آدمی اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی چاہے، مایوس نہ ہو رحمت سے۔ اور چوتھا خوف کی چوتھی قسم ہے جو نیچرلی خوف ہے، نیچرلی خوف ہے، ہم اگر آپ کو اس سے روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتے ہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ دشمن کا خوف انسان کو ہوتا ہے، درندہ آ جائے، ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے، شیر آ جائے، اژدہا آ جائے، پوری بھگدڑ مچ جائے گی، نیچر ہے انسان کا۔ دیوار گر رہی ہے، کون آدمی چاہے گا نہیں گرے گی، اللہ نے لکھا ہوگا تو مروں گا، نہیں تو بچ جاؤں گا، کون چاہے گا ایسا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ زلزلہ آئے، ہر کوئی نکلے گا، گھر سے بھاگے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے، انبیاء سے بڑھ کے کون ہوتے؟ سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ تھا ان کا۔ ابھی نبی تو نہیں بنائے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اس کی تربیت، اس کو ادب دیتا ہے شروع سے ہی، اس کی پوری زندگی اچھی ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہوتے الحمدللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر ایک شخص کو قتل کر دیا، واقعہ مشہور ہے نا، غیر ارادی طور پر ایک شخص کو مارا جو قبطی مصر کا باشندہ اسرائیلی پر جو موسیٰ کی قوم تھی اس کو مار رہا تھا، کہا موسیٰ بچاؤ ان سے، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم قبطی کو ایک گھوسا مارا، اور ایک گھوسا میں آدمی مرتا تو نہیں لیکن مر گیا، اس کو کہتے ہیں شبہ عمد، جان کے مارا تو جان کے، لیکن ایسا گھوسا نہیں مارا کہ آدمی اس سے مر ہی جائے، لیکن اتفاق سے وہ مر گیا۔ خبر پھیل گئی، معلوم ہو گئی، ہاؤس نے، دربار نے، ارباب اقتدار نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس خوف سے بھاگے، فخرج منھا خائفا یترقب، سورہ قصص میں اللہ نے بیان فرمایا، خوف سے بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں، یہ قتل نہ کرے، اور جا رہے ہیں، تاک رہے ہیں، جھانک رہے ہیں کہ کہیں کوئی جھاڑی میں بیٹھ کر کے ہمارا پیچھا تو نہیں کرا ہے، پکڑ تو نہیں لے گا، پولیس کے حوالے تو نہیں کر دے گا۔ انسان کا نیچر ہے۔ جب یہ آپ نے خوف کی چاروں قسمیں سنی، خوف السر، اللہ کے علاوہ سے ڈرنا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، قتل کر دے گا، محتاج کر دے گا، بیمار کر دے گا، ہماری اولاد ہم سے چھین لے گا، یہ شرک ہے۔ باقی رہا دشمنوں کے ڈر سے، شیاطین کے ڈر سے، شیاطین صفت انسانوں کے ڈر سے آدمی واجبات اور فرائض کو چھوڑ دے تو یہ بھی حرام عمل ہے۔ باقی رہا گناہوں کا خوف، یہ مطلوب ہے، انتہائی درجہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، اور جو نیچرلی خوف ہے وہ تو نیچر ہے، اس کے خلاف تو اسلام جاتا نہیں۔ اب یہ جو آیت جس کو مؤلف نے باب کا عنوان بنایا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے تمہیں ڈرائے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم، لہذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مت ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تمہارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی کا خوف اگر آتا ہے تو یہ تمہارے ایمان کے منافی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد آئے، زخم خوردہ مسلمانوں کو لے کر، غمزدہ مسلمانوں کو لے کر ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو لشکر تھا اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے۔ ادھر سے خبر آئی کہ ابو سفیان حملہ آور ہونے والے ہیں، دوبارہ فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ احد کی جنگ معلوم ہے نا، مشہور جنگ ہے، شروع میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور اس کے بعد ایک شرعی مخالفت کے نتیجے میں، واقعہ مشہور ہے، فتح شکست میں بدل گئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخم خوردہ لوٹے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ آپ پیچھا کریں، اور ادھر جا کر کے ابو سفیان کے دل میں بھی یہ آیا کہ مسلمان کمزور ہیں، زخم خوردہ لوٹے ہیں، کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم دوبارہ حملہ کر دیں مدینے پر اور ان کو ان کے گھر میں گھس کر کے ماریں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ انہوں نے ادھر پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کی اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں بھی رکھا کہ ہم کو باہر نکلنا چاہیے، کہیں دشمن دوبارہ جرأت کر کے ہم پر حملہ آور نہ ہو، لہذا ہم چلیں۔ اللہ کے فضل سے گئے صحابہ کرام کو لے کر کے، ابو بکر عمر عثمان و علی اور طلحہ زبیر سعد بن وقاص ابو عبیدہ بن جراح ابن مسعود حذیفہ بن یمان، اس طرح صحابہ کرام کی 70 سواروں کی جماعت کو لے کر کے نکلے اور حمراء الاسد نامی مقام پر پہنچے جو تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو کسی نے خبر دیا کہ ابو سفیان دوبارہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ذوق اور ان کا ایمانی شوق دیکھیے، ان کی جرأت اور جذبہ جہاد دیکھیے، انہوں نے کہا، جب اس خبر کو سنا تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے، اور وہ گئے آگے بڑھے۔ اور الحمدللہ جب معلوم ہوا ابو سفیان کو کہ مسلمان آ رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ خود خوف زدہ ہو گئے اور اپنے لشکر کو لے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ شیطان ہے جو خوف کی نفسیات آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، بات کو بہت بھاری بھرکم کر کے پیش کرتا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، پکڑ ہے، ہماری پہنچ ہے، حکومت کے ایوانوں تک ہم تمہاری شکایت کر دیں گے، تم کو جیل کے حوالے کر دیں گے، دیکھو بہت بولتے ہو، بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، اس طریقے سے حق کے داعیوں کو ٹارچر کرتے، تمہارا پروگرام نہیں ہونے دیں گے، تم کو ایسا کر دیں گے، اس طریقے سے وہ ڈراتے رہتے ہیں۔
اللہ نے کہا بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو۔ شیطان تم کو اس طریقہ سے دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، وسوسہ دیتا ہے، معاملے کو سنگین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کا کام ہی یہی، اسی موقع پر یہ آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی 175 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے 173 174 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ جس کا بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ کس طریقہ سے آپ نے پیچھا کیا اور کس طریقہ سے ابو سفیان کو لالچ لگی کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو کنارے کر دیں، ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور نکلے اور جہاد کے لیے نکلے، اور شیطان نے خوف دلایا تو شیطان منہ کی کھا کر بھاگا، میدان سے شیطان منہ کی کھا کر کے بھاگا، اور ابو سفیان کے دل میں بھی ڈر ہو گیا، ابو سفیان کے دل میں بھی ڈر ہوا، اور وہ اپنی فوج کو لے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور اس طریقے سے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، مسلمان اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے، اللہ کو نعمت کے ساتھ مطلب سلامتی کے ساتھ، ورنہ اگر گھر میں رہتے نہیں نکلتے تو کہیں ابو سفیان آ نہ جاتے اور مسلمانوں کی کمزوری کو بھانپ کر کے ان کا معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا۔ لیکن الحمدللہ جب نکلے، جرأت کا مظاہرہ کیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ لوٹے، وہ فضلین، اور ماشاءاللہ واپسی میں ایک مقام پر تجارتی قافلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سامان بھی خریدا جس میں منافع بھی ہوا، تو فضل، روزی بھی مل گئی، اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ رہے، دشمن بھاگ کھڑا ہوا، لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف نہیں پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اس طریقے سے شیطان نے اس موقع پر بھی، واقعے کی تفصیل ہے کہ شیطان نے اس موقع پر بھی ڈرایا، مسلمانوں کو خوف زدہ کیا، یا ابو سفیان نے کسی کو کرائے پر تیار کیا کہ جا کر کے اگر جا رہے ہو مدینہ تو محمد کو یہ کہہ دینا کہ ہم آ رہے ہیں، دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، تو آدمی کے ذریعے بھی خبر کیا، اور پھر شیطانوں نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا کہ ابو سفیان آ رہا ہے، مدینے میں یہ ہلچل ہو گئی، آ رہے ہیں، حملہ کہا نہیں ہم خود باہر نکل کے جنگ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، صحابہ کرام کو نکالا، اور الحمدللہ کامیاب لوٹے، خوش لوٹے، اور دشمن ہی بھاگا، اور اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جان مال کی عزت کی حفاظت فرمائی، اور تجارت سے بھی الحمدللہ نوازا۔ تو شیطان سے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں اپنا سچا خوف عطا فرمائے، انہ تعالیٰ سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔